السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو کا آغاز ہو رہا ہے مدینہ منورہ سے، اس بابرکت شہر سے جہاں رہنا خود ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ الحمدللہ میرا گھر مسجد نبوی کے قریب طریق اسلام پر ہے۔ روزانہ اس مقدس فضا میں سانس لینا، مسجد نبوی کی اذان سننا اور روضہ رسول کے قریب سے گزرنا، یہ سب اللہ کا خاص فضل ہے۔ آج میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر چل رہا ہوں مدینہ منورہ سے میقات کے سفر پر۔ یہ سفر اگرچہ آدھے گھنٹے کا ہے، لیکن اس کی اپنی ایک الگ ہی کیفیت ہے۔ میں جب بھی مدینہ شہر سے نکلتا ہوں، دل میں ایک عجیب سی خاموشی اور محبت کا احساس ہوتا ہے۔ راستے میں مدینہ کی خوبصورت اور کشادہ سڑکیں دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ یہاں کا ٹریفک نظام بہت منظم ہے، گاڑیاں اپنی لین میں، سگنل کی مکمل پابندی اور ہر چیز ترتیب کے ساتھ۔ یہاں سفر کرتے ہوئے انسان کو نہ شور محسوس ہوتا ہے نہ بے ترتیبی، بلکہ ایک سکون سا ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ مدینہ سے باہر نکلتے ہوئے راستے میں بہت سے خوبصورت ریسٹورنٹ اور ہوٹل نظر آتے ہیں۔ جدید عمارتیں، صاف ستھرا ماحول اور خوبصورت سائن بورڈز، یہ سب دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں آنے والے مہمانوں کے لیے کتنی سہولیات موجود ہیں۔ دنیا کے مختلف ملکوں سے آنے والے زائرین انہی رستوں سے گزرتے ہیں۔ کچھ لوگ قیام کے لیے ہوٹلوں میں رکتے ہیں، کچھ ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے ہیں اور کچھ سیدھا اپنے روحانی سفر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ سب منظر دیکھ کر دل میں شکر کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس شہر کو کس قدر خوبصورتی اور ترتیب عطا فرمائی ہے۔ مدینہ کی ایک خاص بات اس کی فضا ہے۔ یہاں کی ہوا میں ایک عجیب سی خوشبو اور سکون ہے۔ کبھی کبھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ صرف خوشبو نہیں، بلکہ اس شہر کی روحانیت ہے جو دل تک پہنچتی ہے۔ یہاں کا سکون انسان کے اندر اتر جاتا ہے۔ بس کی ونڈو سے باہر دیکھتے ہوئے میں یہی سوچ رہا تھا کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ایسے شہر میں رہتے ہیں جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے، جسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مسکن بنایا۔ راستہ ہموار اور صاف تھا، بس آرام سے اپنی رفتار میں چل رہی تھی۔ سفر میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وقت بھی آہستہ چل رہا ہو۔ پہاڑوں کی خاموشی انسان کو اپنے اندر جھانکنے کا موقع دیتی ہے۔ راستے میں جو چیز خاص طور پر محسوس ہوئی وہ یہاں کا بہترین ٹریفک نظام ہے۔ سڑکیں کشادہ، اشارے واضح اور ہر چیز منظم۔ یہاں سفر کرتے ہوئے انسان خود کو محفوظ محسوس کرتا ہے۔ نہ ہارن کا شور، نہ بے ترتیبی، بس سکون اور ترتیب۔ مدینہ سے میقات تک کا یہ سفر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں تھا، یہ میرے لیے ایک یاد دہانی بھی تھا کہ اللہ جسے چاہے اپنے محبوب کے شہر کے قریب رکھتا ہے۔ ہر بار جب مدینہ کی حدود سے باہر نکلتا ہوں تو دل میں یہی دعا ہوتی ہے، اے اللہ مجھے ہمیشہ اس شہر سے جوڑے رکھنا اور بار بار حاضری نصیب فرمانا۔ میقات اس مقررہ مقام کو کہتے ہیں جہاں سے حج یا عمرہ کرنے والا شخص احرام باندھ کر نیت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف علاقوں سے آنے والوں کے لیے مختلف میقات مقرر فرمائے۔ مثلاً اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ، اہل شام کے لیے جحفہ، اہل نجد کے لیے کرن المنازل، اہل یمن کے لیے یلملم، اہل عراق کے لیے ذات عرق۔ جو شخص ان حدود سے گزرتا ہے اور اس کا ارادہ حج یا عمرہ کا ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ میقات سے پہلے یا وہیں احرام باندھے۔
میقات کے احکامات۔ نمبر 1، اگر کوئی شخص حج یا عمرہ کی نیت سے میقات سے گزر رہا ہو تو وہ بغیر احرام کے آگے نہیں جا سکتا۔ نمبر 2، یعنی آپ مدینہ میں ہوٹل سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، لیکن میقات کراس کرنے کے بعد احرام باندھنا جائز نہیں۔ اگر کراس کر لیا تو دم لازم آ سکتا ہے۔ نمبر 3، میقات پر پہنچ کر غسل کرنا، خوشبو لگانا مگر احرام سے پہلے، اور 2 رکعت نفل ادا کرنا سنت ہے۔ نمبر 4، نیت کے بعد تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ نمبر 5، احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں، جیسا کہ خوشبو لگانا منع ہے، بال یا ناخن کاٹنا منع ہے، مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے منع ہیں، شکار کرنا منع ہے، ازدواجی تعلق منع ہے۔ میقات کی فضیلت۔ یہ صرف ایک جغرافی حد نہیں بلکہ ایک روحانی دروازہ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان دنیاوی لباس اتار کر بندگی کا لباس پہن لیتا ہے۔ احرام دراصل عاجزی، برابری اور اللہ کے سامنے مکمل سپردگی کی علامت ہے۔ مسجد ذوالحلیفہ خاص طور پر اس لیے بابرکت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں قیام فرمایا، نماز ادا کی اور یہاں سے احرام باندھا۔ یہ مقام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حج اور عمرہ صرف سفر نہیں بلکہ نفس کی تربیت اور اللہ کی طرف واپسی کا اعلان ہے۔ جب حاجی یا معتمر میقات پر کھڑا ہو کر لبیک کہتا ہے تو گویا وہ اعلان کرتا ہے، یا اللہ میں حاضر ہوں، میں اپنی مرضی چھوڑ کر تیری مرضی کے تابع ہو گیا۔ یہ لمحہ زندگی بدلنے والا ہو سکتا ہے اگر ہم شعور کے ساتھ احرام باندھیں۔ اگر آپ مدینہ منورہ سے عمرہ کے لیے جا رہے ہیں تو یاد رکھیں، میقات صرف ایک سٹاپ نہیں بلکہ آپ کے روحانی سفر کی شروعات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح نیت، اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے۔ اور یوں ہمارا سفر جاری ہے میقات کی طرف۔ راستے کے یہ مناظر، یہ سکون، یہ خوبصورتی سب آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا دل چاہا تاکہ آپ بھی اس کیفیت کو محسوس کر سکیں۔ میقات پہنچنے کے بعد کی ویڈیو الگ ہوگی جس میں میں آپ کو وہاں کا مکمل منظر دکھاؤں گا۔ اگر آپ کو مدینہ کے ایسے مزید سفر اور خوبصورت مناظر دیکھنے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ مدینہ کے کس حصے کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو مدینہ کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔